اصل ادب تو یہ ہے کہ بہت توجہ کے ساتھ نعت کی طرف متوجہ رہا جائے. ٹھیک ہے. آپس میں گفتگو کرنا، اٹھ کے چلنا پھرنا، دھکے دینا، ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرنا، یہ چیزیں غیر مناسب ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے نعت خواں از خود ایسی کوئی معاملہ نہ کروائے کہ جس کو دیکھ کر خواہ کسی کے دل میں اعتراض پیدا ہو. مثال کے طور پر ہاتھ اٹھائیں اور آپ جھومیں خوب میری نعت کے اوپر، ہاتھ اٹھائیں ہلے بہت زیادہ. اب ذکر رسول ہو رہا ہے، ہاتھ اٹھا کے ہل رہے ہیں، قوم ایک دوسرے پہ گر رہی ہے اور اس طرح کا ایک بے ہنگم سا ماحول بن جاتا ہے، یہ قطعاً غیر مناسب ہے، یہ صحیح نہیں ہے، ادب کے خلاف ہوگا. لیکن ایک ہے کہ ایک شعر پڑھا گیا اور بہت خوبصورت شعر اور طبیعت پہ ایک وشت کی سی کیفیت طاری ہو گئی، اس پہ بے اختیار نعرے بھی نکل گئے، اس پہ کچھ لوگ بے اختیار کھڑے بھی ہو گئے. یہ ہمارے اکابرین سے ثابت ہے کہ شعر سن کے حالت رقص ان کے اوپر طاری ہو جاتی تھی، بعض اوقات یعنی وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی. اس طرح کی کیفیت اگر کسی پہ طاری ہو تو وہ قابل گرفت نہیں ہے، کیونکہ یہ بعض اوقات غیر اختیاری کیفیت ہے جو اچانک کسی شعر کو سننے کے بعد طاری ہو جاتی ہے. خصوصاً خوش الحان نعت خوان جب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ اور ان کی گرفت بھی ہوتی ہے، الفاظ کے اوپر بھی، اشعار بھی خوبصورت ہوتے ہیں، ادائیگی بھی بہت خوبصورت ہوتی ہے، تو دل کی کیفیت تو پھر بدلتی ہے. تو اس طرح اگر کسی پہ کیفیت طاری ہو جائے تو پھر وہ چاہے علماء مشائخ تشریف فرما ہو، اس وقت اس کیفیت کے طاری ہونے کے بعد کچھ حرکات کو سود اور قابل گرفت نہیں ہوگا.